اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارغ التحصیل طلباء اپنے تدریسی میدان کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ کچھ معروضات لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں، پسند آئیں تو اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے بھی برکت و رحمت کی دعا کریں، اور اگر کوئی بات ناگوار گزرے تو وقت سے پہلے ہی معذرت خواہ۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل و رحمت فرمائے۔ تدریس ایک فن ہے، سیکھنے سے آتی ہے، پریکٹس سے اس میں نکھار آتا ہے، شوق اس کی آبیاری کرتا ہے۔ اگر شوق نہ ہو تو اس میں نکھار نہیں آ سکتا، اگر پریکٹس نہ ہو اس میں کمال نہیں آ سکتا۔ طلبہ تدریسی ٹیسٹ کے لیے، خصوصاً ڈیمو ٹیسٹ کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں کہ اس میں اب ہم کیا کریں۔ ڈیمو ٹیسٹ دینے والے تمام طلبہ بس ایک نقطہ، ایک سبق، ایک پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ڈیمو میں صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ آپ سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ محترم یہ ایک سبق ہے، آپ کلاس میں انٹری کریں اور ہمیں یہ سبق پڑھا کے دکھا دیں۔ اب اس دوران آپ کو اپنے بہت زیادہ پھیلاؤ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ سبق آپ جس طرح ایک کلاس میں جا کے پڑھائیں گے اسی طرح ہی آپ کو یہاں اپنے سینئرز کے سامنے، ججز کے سامنے وہ سبق پڑھانا ہوتا ہے۔ بہت سارے طلبہ اس مقام پر یوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ہر فن کی بہت ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کورنگ اتنی جلدی نہیں ہوتی۔ جو سبق آپ کو دیے گئے ان اسباق کو، ان عبارات کو، ان عبارات میں آنے والے الفاظ کو آپ کما حقہ حل فرمائیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ گویا آپ کو تدریس مل چکی ہے، آپ اپنی کلاس میں تشریف لے جا چکے ہیں اور اب آپ کو پڑھانا ہے۔ تو پڑھاتے ہوئے آپ عبارت پڑھیں گے تو عبارت آپ کی درست ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے صحیح عبارت پڑھی ہے۔ آپ کا ترجمہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے۔ اس مقام پہ بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ طالب العلم بجائے اس کے کہ عبارت تیار کرتا، وہ عبارت کا رٹا لگا کے جاتا ہے اور کسی کتاب سے اس نے اس عبارت کے اعراب دیکھے ہوتے ہیں۔ یہ غلطی ہوتی ہے، ڈیمو ٹیسٹ میں فلاپ ہو جاتا ہے کیونکہ سینئرز جو ہوتے ہیں وہ اسے جج کر جاتے ہیں، اور پھر کوئی ایسا سوال آتا ہے کہ وہاں ٹیسٹ دینے والا طالب العلم فیل ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات صیغوں کے رٹے لگائے جاتے ہیں اور رٹا کسی بھی چیز کا کارآمد نہیں ہوتا، خصوصاً درس نظامی میں۔ اور ایز اے ٹیچر، ایز اے مدرس آپ رٹا لگا کے آئے ہیں اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، تو وہ آپ کا جج، آپ کے سینئرز اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، آپ سے صیغہ پوچھا گیا، آپ نے صیغہ فٹافٹ سنا دیا کیونکہ آپ نے یاد کیا ہوا تھا، لیکن ہلکا سا بھی وہ کھٹک گیا کہ آپ نے وہ صیغہ یاد کیا ہوا تھا تو آپ کا جج فوراً اسی صیغے میں تعلیل کے تناظر میں یا اسی صیغے کی گردان کے تناظر میں آپ کو دوبارہ گرفت میں لے آئے گا۔ ہاں، اگر آپ تیاری کرتے اور اس صیغے کو حل کرتے، رٹا نہ لگاتے، آپ مجھ سے یا کسی سے پوچھ کر یہ نہ کہتے کہ یہ امر کا صیغہ ہے، آپ اس صیغے کو جج کرتے، پہچانتے کہ یہ امر کا صیغہ ہے، مذکر حاضر ہے، اس میں یہ والی علامت ہے، تو پھر اگر وہ آپ سے دوسرا صیغہ بھی پوچھتے تو یقیناً آپ نہ اٹکتے کیونکہ آپ علامات سے واقف ہوتے۔ ترجمے میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ کے، میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ عام طور پہ طلبہ پوچھتے ہیں، کسی سے بھی پوچھ کے آپ نے مجھ سے سبق حل کر کے آپ چلے گئے، تو میرا
کیا ہوا ترجمہ جب آپ کریں گے تو آپ کے سامنے جو آپ کے سینئرز ہیں آپ کو پکڑیں گے. اگر آپ اس ترجمے پر گرفت نہیں رکھتے، ہاں اگر آپ کے پاس اس کا سارا چٹا وٹا موجود ہے، نفع نقصان سارا آپ جانتے ہیں، تو پھر آپ ترکیب کا تعلق بتا کر بھی بتا دیں گے علی جان میں اس عبارت کو یوں سمجھا رہا ہوں اور اس عبارت کا یہ مطلب بنتا ہے، مصنف نے یہ کہا. لیکن اگر آپ نے رٹا لگایا ہے، کسی اردو والی کتاب سے اس کا ترجمہ یاد کیا ہوا ہے، تو پھر آپ اٹک جائیں گے، اور ایسا مدرس یہ سوٹ بھی نہیں کرتا. تفہیم نفس مسئلہ، اس میں بھی آپ کو اپنی صلاحیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اس میں بھی جب آپ کی زبان سے رٹے والی چیزیں سامنے آتی ہیں تو سینئرز مجبور ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ وہ آپ کو پیچھے ذرا رکھیں، آپ پر گرفت مضبوط کریں. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایز اے ٹیچر آپ میں سوچنے کی صلاحیت نہیں، فہم نہیں، آپ کا مافی ضمیر کلیئر نہیں، تو پھر آپ طلبہ کا بیڑا غرق کریں گے. آپ کیوں کسی اردو والی سے سیکھ کے آئے ہیں بھائی؟ آپ آئے ہیں، آپ کو جج ہی صرف یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے سامنے اگر یہ عبارت آئے گی تو یہ اس عبارت میں کیا سمجھے گا، اور آپ نے سمجھا ہی نہیں. آپ نے ڈیمو کی تیاری کی اور آپ نے اس میں رٹا لگایا. آپ خود سمجھدار ہیں کہ آپ کو روک لیا جائے گا، آپ اٹک جائیں گے، پھنس جائیں گے. تو ترجمے میں بھی رٹا نہیں، نفس مسئلہ میں بھی رٹا نہیں. بس مختصر الفاظ میں اگر میں یہ کہنے کی آپ سے کوشش کروں کہ جناب علی اگر آپ نے ڈیمو ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے تو بنیادی بات اپنا حوصلہ برقرار رکھیں، بہت زیادہ پھیلے نہ اپنی تیاری میں، یہ کتاب بھی اٹھا لی تو وہ بھی اٹھا لی تو بڑی بڑی شروحات اٹھا لی، کچھ نہ اٹھائی. جو متعلقہ سبق آپ کو ملا ہے حوصلے سے تسلی سے آپ اس کو سمجھیں، آپ اس کو سمجھیں، اور جو آپ سمجھیں بس اسے بہترین انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں. اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ مدرس بن جائیں گے. اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ مدرس بن جائیں گے. اس وقت آپ کاپی مارتے ہیں، کسی کا یوٹیوب سے کلپ اٹھایا، کسی کی تقریر کاپی کر لی، ایک دوسرے سے بولا یار تو مجھے فٹافٹ اس کا یہ والا سبق تیار کر کے دے دے. کسی کی تیاری سے آپ لیکچر کبھی نہیں دے سکتے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. کسی کی تیاری سے آپ لیکچر کبھی نہیں دے سکتے، کبھی بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ میں صلاحیت ہے آپ معاونت لے سکتے ہیں، ایک دوسرے سے آپ پوچھیں، عبارت کو حل کریں، تھوڑا سا وہ کر لیں، لیکن فائنلی آپ کا انداز کیا ہوگا، طریقہ کار ہوگا. آپ کسی کو کاپی نہیں کریں گے، آپ کو اپنا آپ ظاہر کرنا ہے، اور آپ جب اپنی خوشبو دیں گے تو ہی آپ نے کامیاب ہونا ہے. حوصلہ بھی اسی سے آتا ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ جو طلبہ ناکام ہوتے ہیں ان کی 70% وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں اعتماد نہیں ہوتا بیچاروں. اب اعتماد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نئے اساتذہ ہیں اور نئے میدان میں آنے والے ہیں، لیکن اتنی بے اعتباری بھی اپنے اوپر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ صحیح بول کر بھی لڑکھڑا جائیں. آپ صحیح بول رہے ہیں تو اعتماد سے بولیں، کچھ نہیں ہوگا، جو ہونا ہے وہ نہیں ہے، جو نتیجہ آئے گا وہ آگے ہی آگے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ڈیمو ٹیسٹ میں خصوصیت کے ساتھ جج کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک ہوتا ہے آپ کا اعتماد، دوسرا ہوتا ہے آپ کا ذاتی فہم، آپ عبارات کو کیسے سمجھتے ہیں، تیسرا ہوتا ہے آپ کا لب و لہجہ عبارت پڑھنے کے اعتبار سے، کہ آپ عبارت جب پڑھتے ہیں تو آپ کا لہجہ آپ کے فہم کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ نہیں، آپ کا لہجہ آپ کے فہم کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ نہیں. پھر صرف و نحو تھوڑی سی آ جاتی ہے، تھوڑا سا ترجمے کا پیٹرن آ جاتا ہے، اسلوب آ جاتا ہے، فن کی کچھ
باتیں آ جاتی ہیں، یہ ساری باتیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اسٹڈی کرنی پڑیں گی، مطالعہ کرنی پڑیں گی، لیکن جو آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے وہ آپ اپنے اندر اجاگر کریں۔ اس کے لیے آپ کو کسی سے سیکھنا نہیں پڑتا، کسی سے سمجھنا نہیں پڑتا۔ صلاحیت کا مطلب ہوتا ہے بھائی میں نے لیکچر تیار کیا، ہم پڑھائیں گے، اب وہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن ہم پڑھائیں گے، میں نے یہ نقشہ تیار کیا ہے، اس کو میں یوں ڈیزائن دے کے سمجھا سکتا ہوں، میرے یہ جملے بھی ترتیب آئیں گے، اس طرح کا میں اس مقام پہ مثال دے سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں آپ میں صلاحیت کے عنوان سے جانی جائیں گی۔ اس لیے سادہ اور مختصر سی بات یہ ہے، آپ کو سبق پڑھانا ہے، وہ سبق پڑھائیں۔ میرے اللہ نے چاہا اگر آپ اعتماد سے سبق پڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، فہم آپ نے ٹھیک کیا ہے اور تفہیم آسان لفظوں میں آپ نے کر دی ہے، آپ استاذ بن ہی جائیں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، حوصلے سے، اعتماد سے، اعتبار سے آپ اپنا ٹیسٹ دیجیے، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے۔